الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا اس کا نام ہے بیٹی کے حقوق۔ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بچی کو جو ہے اس کے باپ نے ہی قتل کر دیا۔ ایک طرف یہ واقعہ ہے، پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی لبرل سیکولر عورتوں نے وہ جو عورت مارچ کی ہے، جس میں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے باپ کے ماتحت اس کا رہنا یہ اس کی غلامی ہے، اس کی آزادی کے خلاف ہے، شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کے حقوق تلف کرنا ہے۔ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر آج کا جو ہے وہ موضوع تیار کیا گیا کہ جس میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کو سمجھا جاتا تھا اس کے مطابق خاص طور پر بیٹی کی فضیلت، بیٹی کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت، اور والد کا بالخصوص اپنی بیٹی سے پیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادیوں سے پیار، اس کے اوپر بیان ہوگا۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسلام ہی نے عورتوں کے حقوق بیان کیے کس دور میں؟ جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ وہی لوگ تھے جو زندہ دفن کرتے تھے، وہی لوگ نے بیٹیوں کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ تبدیلی اسلام کی وجہ سے ہوئی، اور آج ہم اس اسلام کو چھوڑ کر اسی طرف جا رہے ہیں کہ جس طرف زمانہ جاہلیت تھا کہ عورت کو کھیل بنایا تھا۔ جب تک اس کی جوانی ہے، جب تک اس کا حسن ہے، اس کو یوز کرو، اس کو برہنہ کر کر اس کی تصاویر جو ہے اپنی پبلسٹی میں لگاؤ، اور اس کو نکاح سے دور کر کر بدکاری کی طرف لگاؤ۔ جب وہ بوڑھی ہو جائے تو اس کو نکال باہر پھینکو۔ اس کے لیے جو ہے وہ سارے جو رنگینیاں تھی، وہ جو چاشنیاں دکھا کر اس کو گمراہ کیا ہوا تھا، اس سے اس کا پتہ کاٹ دو اور اس کی جگہ کوئی اور جوان لڑکی لے آؤ۔ یہی سیکولر لبرل لوگوں کا پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے۔ یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں کہ سر عام عورت کے ساتھ جو مرضی کرو، اس سے گفتگو کرو، اور بغیر نکاح کے اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس کو آزادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ جاہلیت ہی ہے جس سے اسلام نے عورت کو تحفظ دیا۔ دوسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بچی پیدا ہونے کو
ایک اپنے لیے جو ہے وہ بے عزتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو بھی عزت شمار کیا۔ لیکن آج بھی کئی ایسے جاہل لوگ ہیں، اور ان میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پڑھا لکھا طبقے کو بہت زیادہ شعور آ جاتا ہے۔ جاہلیت جو ہوتی ہے اور جو سوچ ہوتی ہے وہ بعض دفعہ خاندانی ہوتی ہے، اور اس کے آگے علم بھی جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا، بس جی ہماری خاندانی پرمپرا ہے، اور اسی کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہی جاہلیت آج بھی پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسلام نے حقیقی طور پر بیٹی کے کیا حقوق بیان کیے اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ سائنس اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے بیٹا لے لیں، میڈیسن بھی کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بھی بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیاب ہر صورت نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ جس کو جو چاہے عطا فرماتا۔ کئی مرتبہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت اس کی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی دعائیں کھا لو، جس کو شریعت نے، جس کو اللہ نے بانجھ کر دیا ہے وہ بانجھ ہی ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اس آیت میں 3 صورتیں بیان ہوئیں، بانجھ نمبر 1، نمبر 2 جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دے دیتا ہے، دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کسی کو بیٹا دے دیتا ہے، کسی کو بیٹی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اسی لیے ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ مولا بیٹا عطا کر دے، مولا بیٹی عطا کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا ہی اختیار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں خزان العرفان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی کو اولاد ہی نہ دے کہ وہ مالک ہے، اپنی نعمت جسے چاہے جس طرح چاہے تقسیم کرتا ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ صورتیں پائی جاتی ہیں، انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت والے کے ہاں بچے ہوں گے اور غریب کے گھر بچے نہیں ہوں گے، یا غریب کے گھر جو ہے وہ بچے ہوں گے، دولت والے کے گھر نہیں ہوں گے، یہ تقسیم تو نہیں نہ ہوتی، اللہ کی منشا ہے۔ یہی تقسیم انبیاء کے لیے بھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بیٹی کوئی نہیں تھی، صرف بیٹے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹیاں بھی عطا کی، دونوں چیزیں عطا کی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی نعمت سے محروم تھے یا بیٹی کی نعمت سے بھی محروم تھے۔ اگر بیٹی جو ہے یہ معاذ اللہ ایک عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیٹیاں عطا نہ کرتا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ رکھا. اب آقا علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں نا، یہ بچپن میں کیوں فوت ہوئے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر یہ بیٹے بڑے ہوتے اور ان کو نبوت نہ ملتی، بڑے ہوتے اور نبوت نہ ملتی، تو کوئی کل کو کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی بنے، نبی کا بیٹا نبی نہیں بنا. اس لیے ان کو بچپن ہی میں دنیا سے پردہ کروا دیا. اور جن کا بچے فوت ہوں ان کے لیے بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کو نمونہ بنا دیا کہ تمہارا اگر بچپن میں تمہارا بچہ فوت ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، اپنے نبی کو دیکھنا ہے کہ ان کا بھی اتنا بڑا دل تھا کہ اپنے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں لٹایا ہے. ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام کی شان ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق عطا کی، لہٰذا ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے کہ یہ دیکھو یہ کتنا بدبخت ہے کہ اس کے ہاں بیٹی نہیں. ایسا نہیں کہہ. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا بدبخت ہے کہ اس کے گھر بیٹا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہوا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو جہالت ہے نا، اس مرد کو اس عورت کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کے ہر گھر بیٹا نہیں ہوتا، یہ جاہلیت ہے. انبیاء علیہ السلام کی ایک تعداد ہے کہ جن کے گھر جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوا. تو اگر یہ عیب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ عیب دی ہے؟ اور آج بھی بچی پیدا ہو جائے اس کے اوپر خوشی نہیں کی جاتی جتنی بیٹے کے اوپر کی جاتی. اور باقاعدہ جب بچی پیدا ہو تو کوئی مٹھائی کھلا رہا ہو تو اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں کہ تو بڑا بڑا منڈا جمیا جرا مٹھائیاں کھوانا ہے. ایسے ہی منہ پر کہہ دیتے ہیں اس کو. خاندان کی بڑی عورتیں بلکہ کئی رونا شروع کرتی ہیں، ہائے اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا. بنے گا وہی جو بیٹے کا بنے گا. قسمت جو ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کس کی کتنی اچھی ہو. اس جہالت کا بھی ذکر جو ہے وہ شریعت نے جو ہے وہ رد کے انداز میں کیا. اور کیا ترغیب دی. اب حدیثیں جو پڑھیں اس میں بیٹیوں کے حقوق، بیٹیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اذہان جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں کے اندر جاہلیت کیا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے خاص طور پر بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کے حقوق کے اوپر احادیث ارشاد فرمائی. حالانکہ بیٹے بھی ہیں، ان کے اوپر آپ کو اتنی روایتیں نہیں ملیں گی جتنی بیٹیوں کے اوپر ملیں گی. چنانچہ المستدرک کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش میں آنے والی مشکلات و تنگی پر صبر کرے. کہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو کھلانا ہی ہوتا ہے نا. یہ یاد رکھے کہ بیٹا جو ہوتا ہے نا، بیٹا وہ جب بالغ ہو جائے تو باپ کے اوپر اس کا نفقہ لازم نہیں ہوتا. ہاں باپ اپنی خوشی سے چاہے اس کو ساری زندگی کھلاتا رہے، لیکن باپ کے اوپر بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد نفقہ لازم نہیں ہے. بیٹی چاہے بالغ بھی ہو جائے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا نفقہ کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر. یہ بیٹی کا کتنا بڑا حقوق. ورنہ بیٹی کو بھی جب بالغ ہوتی کہا کہ جا کما دے کھا، یہ ظلم ہوتا. لیکن شریعت نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی چاہے اس کی جتنی مرضی عمر ہو جائے باپ کے اوپر لازم ہے اس کا نفقہ دے. جب اس کی شادی ہو جائے تو شوہر کے اوپر لازم ہے اس کا نفقہ دے. یہ حقوق نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو ہمیں کیا تکلیف، ہم باہر بھاگ جائیں. میں مثال دے رہا ہوں، ہم بھی سکون کریں گے یار ٹھیک ہے، ہم بھی اتنے ذلیل ہوتے ہیں رزق کمانے کے لیے. یہ احسان نہیں ہے، احسان ہے.
اسی طرح جب شریعت نے بیٹی کا نفقہ اس کے باپ اس کے شوہر کے اوپر لازم قرار دے دیا تو یہ شریعت نے بیٹی کے حقوق کا لحاظ رکھا کہ یہ کمزور ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بالفرض آزمائش ہوتی ہے، بچیاں کما کے نہیں لا سکتی، ساری زندگی اس کو باپ نے کما کر کھلانا ہے، مشقت تو ہے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس مشقت کے اوپر اس مشکلات کے اوپر صبر کرے تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخلہ اللہ جنتا برحمتہ ایاہن، کہ اللہ تعالیٰ اس بچیوں کے اوپر رحم کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس والد کو جنت میں داخل فرمائے گا. ادخلہ اللہ برحمتہ، اپنی رحمت سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا جس کی 3 بیٹیاں ہوں. صحابہ کرام نے اتنی بڑی فضیلت سن کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 ہوں کیا اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 ہوں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. پھر ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 1 بیٹی ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی ہو. کتنی بڑی سعادت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک اسی مستدرک کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے انہیں زندہ دفن نہ کیا جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے خود کو ذلیل محسوس کیا. ایسا نہیں کہ بیٹی ہو جائے تو بندہ شرمندہ منہ لٹکا لے اور کسی کو بتاتے وقت بھی شرم ہو گئی یار دوسری بیٹی ہو گئی تیسری ہو گئی. نہیں، شریعت نے کہا فخر کر کے بتاؤ، اللہ کے اوپر خوشی کرتے ہوئے، اپنی بیٹی کے اوپر پیدائش کے اوپر فخر کرتے ہوئے خوشی کرتے ہوئے کہو کہ ہاں الحمدللہ بیٹی ہوئی ہے. کیا ہو گیا؟ کوئی عیب ہو گیا؟ کوئی گناہ کیا؟ کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو ذلت میں پیش نہ کرے، یہ ذلت محسوس نہ کرے. 2 بیٹیاں ہوں، نہ دفن کرے نہ ان کے اوپر ذلت محسوس کرے، اور نہ ہی اس نے اپنی بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دی. کتنی بڑی بات. 3 باتیں، نہ اس کو قتل کرے، نہ اس کی پیدائش کے اوپر افسردہ ہو. نمبر 3، نہ بیٹے کے اوپر بیٹے کو بیٹی کے اوپر فضیلت دے کہ بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، بس جو مرضی کرے، بادشاہ ہے میرے گھر. ایسا نہ کرے. جو بیٹے کے ساتھ سلوک کرے وہی بیٹیوں کے ساتھ کرے، ان میں برابری رکھے. اسی وجہ سے یہ یاد رکھے بندہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں، تو شریعت نے کہا زندگی میں جب تقسیم کرو تو بیٹیوں کو بھی اتنا دو، بیٹوں کو بھی اتنا دو. وہ مرنے کے بعد اصول ہے کہ بیٹی کا سنگل ہے، بیٹے کا ڈبل ہے، لیکن جب زندگی ہے تو برابری دونوں میں ایک جیسی ہے. یہ یاد رکھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان 3 کاموں کے اوپر عمل کیا، نہ قتل کیا، نہ اس کی پیدائش کے اوپر اپنے آپ کو ذلت کے سمجھا، اور نہ ہی بیٹے کو اس کے اوپر فضیلت دی، تو اللہ عز و جل ایسا کرنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور ایک اور حدیث پاک ہے شعب الایمان کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 143. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں جن کی اس نے اچھی پرورش کی. اچھی پرورش سے کیا مراد ہے؟ اس کو آداب بھی سکھائے. یعنی کہ یونیورسٹی چھوڑ کر پھر بندہ کہے کہ جو مرضی کرتی رہو، جو مرضی پہنتی رہو، موبائل دے کر کو جو مرضی دیکھتی رہو. اچھی پرورش کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کو آداب سکھائے، اس کو بڑوں کے آداب سکھائے، اس کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا سکھائے،
اس کو شریعت کے احکام سکھائے، اس کو حلال و حرام سکھائے، اس کو دیگر جو احکامات شرعیہ ہیں وہ سکھائے، اس کی تربیت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بچی کو اکیلے باہر کے ملک یورپ ڈگری لینے بھیج دیا اور وہ دہریہ بن کر، لبرل سیکولر بن کر، دین اسلام کا انکار کرنے والی بن کر آ جائے، جس طرح ہمارے یہاں لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی کرتے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی یونیورسٹی میں ڈال رہے ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، کون سے نظریات ہیں، کس سکول میں داخل کر رہے ہیں، اور کس استاذ کو اپنے پاس ہائر کیا ہوا ہے جو اس کی کیا تربیت کرے۔ کوئی نہیں، ڈگری چاہیے، ڈگری تو مل جاتی ہے، پھر ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے یونیورسٹیوں کے کالجوں کے کیا ماحول ہے۔ ہم نے کبھی پرواہ کی کہ یار میرا بیٹا میری بیٹی میں کس جگہ داخل کریں؟ اسلامی بھی موجود ہے، اچھے دیندار اسلامک سکول بھی موجود ہیں، اور اسی طرح کالجز بھی ہیں، لیکن کبھی نہیں توجہ کریں گے کہ بس مشہور معروف ہو، جہاں چاہے وہ سٹیجوں پہ ناچتی ہوں، جہاں چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتی ہوں، ساری آپ کو دنیا کا پتہ ہے۔ اچھی پرورش کرے، یہ شرط لگائی۔ پھر فرمایا اس کی وجہ سے جو مصیبتیں پریشانی آئیں اس کے اوپر صبر کرے اور اللہ سے ڈرے۔ بچیوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ یہ بیٹیوں کے بارے میں بھی کہا، اور جس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اپنی بہن کے ساتھ بھی اس نے ایسا سلوک کیا کہ میں ان کا وارث ہوں، ان کا سرپرست ہوں، میں اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیٹیوں، اس بہنوں کی اچھی پرورش کرنے والے، اس کے حقوق ادا کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دو چار ہوا، پھر اس کی پرورش میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اس نے صبر کیا، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ بچیاں جو ہوں گی اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گی، اس کے لیے آر بن جائیں گی، اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی کہ جو ان کی اچھی پرورش کرے۔ اور جب ایک فطرتی بات ہے، بچی کی جب پرورش کرتے ہیں، اس کو بیاتے ہیں، تو بندے کو تھوڑی آزمائش تو آتی ہے، خرچے بھی ہوتے ہیں، لیکن صبر کرے۔ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کسی نے تیاں نہ دے، جس طرح ہمارے یہاں ایسے نہ کہے، صبر کر، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم جو شریعت نے ارشاد فرمائے ہیں اس کے اوپر عمل کر کر اپنی نعمت و اپنی فضیلت تو نہ ضائع کرے۔ ایک بندہ شکوے شکایتیں کرتا رہے تو کیا ہوا؟ مصیبت تو نہیں نہ ٹلی، لیکن جو اجر ملنا تھا، جنت جیسی نعمت ملنی تھی، اس مصیبت کے اوپر وہ ضائع ہو گئی، مصیبت پھر بھی نہیں ٹلی۔ یہاں تو ہو نا کہ بندے کے رونے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہو تو ہم سارے رو لیں، چلو یار مصیبت تو ٹلے، لیکن مصیبت نہیں ٹلتی، مصیبت نے تو اپنی قسمت کے ساتھ ہی ٹلنا ہے نا، لیکن جو اجر ملنا ہے وہ تو ضائع ہوا نا۔ ایک عورت رو رہی تھی، آقا علیہ السلام نے اس کو صبر کی تلقین کی تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں ہوتا، یہ مصیبت ہے، جیسے الفاظ عورتیں کہتی ہیں۔ تو ایک وقت تک جب وہ رو رو کر تھک گئی تو پھر آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہا میں نے صبر کیا، تو آقا نے فرمایا اب صبر کی فضیلت نہیں، صبر پہلی وقت ہے کہ جب مصیبت آئے اس وقت بندہ صبر کو اختیار کرے، ورنہ تو رو رو کر ایک مرتبہ ساروں کو صبر آ جاتا ہے۔ پہلے ہاتھ صبر اختیار کر، جب مصیبت آئی اس وقت بندے نے صبر کیا، شکوے شکایتیں نہیں کی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، تو کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی، چاہے دو بیٹیاں ہوں چاہے دو بہنیں ہوں، دو لڑکیوں کی کفالت کی، ان کے اخراجات اٹھائے، ان کو اچھے طریقے سے تربیت کی، ان کی شادی کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے۔ دو انگلیاں اکٹھی کر کر کہا میں اور وہ بندہ جنت میں یوں ہوں گے، یوں داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
کہ آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جانا، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت جو تھی اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی، تو میں نے جو تھا کھانے کے لیے ایک کھجور اس کو دے دی، اس عورت کو ایک کھجور جو ہے وہ دے دی۔ اس عورت نے، حالانکہ اس کو بھوک لگی تھی، مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کر ایک بیٹی کو دے دیا ٹکڑا، اور ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دی۔ اب یہ کون عورت کر رہی ہے؟ اسی عرب کی عورت کر رہی ہے جس عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور اس کو آڑ محسوس نہیں کرتے تھے، فخر محسوس کرتے۔ ان کے ذہن کس نے تبدیل کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اب کیسی کیفیت ہے کہ جو لوگ اپنی بچیوں کی پیدائش کے اوپر ذلیل محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو، آج وہی ماں ایک کھجور آدھی آدھی کر کر اپنی شہزادیوں کو کھلا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ منظر دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو ان لڑکیوں کی پرورش میں آزمائش سے 2-4 ہوا اور اس کے اوپر اس نے اچھی طرح کفالت ادا کی، یہ اس کے لیے جہنم سے دوری کا باعث ہو جائیں گے۔ اور مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 285، حدیث پاک سنیں کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کیا کہتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلام ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو کمزور عورت سے پیدا ہوئی، یعنی عورت بھی کمزور ہے اور یہ بھی کمزور، یعنی کمزور چیز سے ایک کمزور بچی پیدا ہوئی، تو فرشتے اس کو پیار کے ساتھ، اس کے اوپر رحمت کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ یہ بیٹے کے بارے میں نہیں کہا، بیٹی کے بارے میں فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں سلام کریں، کتنی برکت والا گھر ہو جائے کہ جس کے اوپر فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں۔ پھر اس بچی کو اپنی رحمت والے پروں میں لیتے ہیں، پھر اس کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کے ساتھ ہے کہ جو ان کی پرورش کرے گا۔ کئی ایسے والدین بھی ہیں کہ جتنی ان کی بچیاں ہوتی ہیں اتنے ہی ان کے کاروبار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا کہ جب خوش دلی کے ساتھ اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ اسلام ہے، کس قدر فضیلتیں بیان کی گئی۔ حالانکہ یہی وہ عرب ہے کہ جس میں کیا ہوتا تھا، سنن دارمی کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو وہ خوشی خوشی میرے پاس آتی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ خوشی خوشی میرے پاس آئی، میرے ساتھ چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان ابو جان چلاتی رہی اور میں وہاں سے چل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ اس نے سنایا نا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام نے
زمانہ جاہلیت کے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی تو نے گناہ تو کیا ہے لیکن چونکہ تو مسلمان ہو گیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا. اسی طرح تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 255 میں ایک روایت لکھی ہے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا مجھے اس کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی. زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی. میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کو عمدہ لباس سے آراستہ کرو. پھر میں اس کو ساتھ لے کر گھر سے چلا. ایک گہرے گرے کے پاس پہنچ کر میں نے اس کو اس کے اندر پھینکا تو اس نے بے قراری سے روتے ہوئے کہا یا اباتی قتلتانی، اے ابو تو مجھے قتل کرنے لگے ہو. میں نے اس کے رونے دھونے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو گرے میں پھینک دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بیٹی کا وہ جملہ یاد کرتا ہوں نا، اے ابو آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں، تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. پھر مجھے کسی چیز کا لطف نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے گناہ اسلام نے دور کر دیے. یعنی کہہ دیا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے لیکن یہ گناہ تو نے کیا تھا. اور ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. جس واقعے کو یاد کر کر مجھے ہنسی آتی ہے وہ واقعہ یہ ہے. ایک مرتبہ میں نے سفر پر جانا تھا تو سفر کے ساتھ میں نے ایک بت بھی رکھ لیا کہ میں راستے میں اس کی بندگی کرتا رہوں گا. جب میں نے بت سامان کے اندر رکھا تو وہ بڑا وزنی تھا. بت بڑا وزنی تھا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار لے کر بھی جانا ہے اور وزنی بھی بڑا ہے تو کیا کروں. تو میں نے کیا کیا، آٹے کا ایک بت بنا لیا. آٹے کا بت بنا لیا اور اس کو اپنے سامان کے اندر رکھ لیا. چلتا رہا راستے میں سارا سامان ختم ہو گیا، وہ بت ہی آٹے والا رہ گیا. اب مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے اس بت کو ہی پکڑ کے روٹی بنا کر تو کھا لیا. تو آج میں جب وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اور ایک واقعہ جو ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. وہ یہ ہے کہ میں جب سفر پر ایک مرتبہ گیا، ایک عرصہ وہاں رہا، تو جب جانے لگا تھا تو میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی. جب میں واپس آیا تو ایک عرصے بعد واپس آیا تو میری بیٹی جو تھی وہ تھوڑی بڑی ہو چکی تھی اور وہ کھیل رہی تھی اور میری بیوی نے اس کو میرے بارے میں محبت سکھائی تھی. میرے بارے میں محبت سکھائی تھی. جب میں سفر سے واپس آیا تو وہ میرے ساتھ بڑی خوش ہوئی، میری بڑی خدمت کرتی تھی، میرے ساتھ کھیلتی تھی، مجھے گلے لگاتی تھی. لیکن زمانہ اس وقت یہی تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کہتا میں اس کو تیار کر کے لے گیا تو میں نے مٹی کھودنا شروع کر دی. جب مٹی کھودتا تھا نا تو میرے یہاں پسینہ آتا تھا تو وہ اپنے کپڑے سے میرا پسینہ پونچھتی تھی. تو جب میں نے وہ گڑھا کھود لیا تو میں نے اس کو اس کے اندر بٹھا دیا نا، اور میں اس کے جب اوپر مٹی ڈالتا تھا تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی اپنے پاس کرتی تھی کہ شاید میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے. جب اس کی گردن تک مٹی آئی تو وہ رونا شروع ہو گئی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور میں نے اس کو دفن کر دیا. آج جب میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب یہ واقعہ آقا علیہ السلام رحمت عالم سن رہے تھے تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. یہ اس دور میں ہوتا رہا اور ان کی تربیت کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہی شخص جس نے اپنی بچی کے آنسوؤں کو، ان کے بے قراری کو
سمجھا نہیں. آج وہی شخص اپنے اس گناہ کو یاد کر کر روتا ہے. یہ احساس گناہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اور آج مسلمان عورتیں سیکولر لبرل عورتوں کے ہاتھ چڑھ کر مولویوں کے اوپر تنقیدیں کرتی ہیں، پردے کے اوپر تنقید کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کے اوپر تنقیدیں کرتی ہیں. یہ وہی عورتیں ہیں. اور ایک عرصے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جو یہ قتل و غارت کا شکار ہوتی ہیں، خود جو بے دردی سے قتل ہوتی ہیں، جب ناجائز بچے کی ماں بنتی ہیں، اور پھر جو دوسرا جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کو اپنی عزت کے لیے قتل کرتا ہے، تو پھر اسلام کی تعلیمات، پھر سزاؤں یاد آتی ہیں کہ جی سزا دو اس کو. اور اسلام نے پہلے سے ہی جو ان کے حق رکھے تھے، جو ان کی تربیت کی تھی، جو ان کو ادب و احترام سکھائے تھے، جو اپنے والدین کا ادب، اپنے شوہر کا ادب سکھایا تھا، آج وہ کہتی ہے ہمارے اوپر کسی کی تربیت نہیں. اسی طرح وہ جاہل شخص جو اپنی بچی کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتا ہے، جو اپنی بچی کے اوپر خوش نہیں ہوتا اور اپنی بیوی کے اوپر تان کرتا ہے. اب جہالت دونوں طرفوں سے ہے. پہلے یہ جہالت تھی کہ بیوی کے اوپر تان ہوتا تھا کہ جی بیوی بچیاں پیدا کرتی ہے، بچہ نہیں پیدا کرتی. اب جہالت کیا ہے؟ اب سائنسی جہالت ہے. اب بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو تیرا قصور نہیں ہے، یہ مرد کے سپرمز کا مسئلہ ہے. اور بندہ پوچھے مرد نے وہ کھا لی ہے، اس کا بھی مسئلہ ہو گیا، اس کی بھی قسمت ہے، تیری بھی قسمت ہے. شریعت نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بیٹے عطا کرتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہے دونوں نعمتیں عطا کر دے اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے. اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا. ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تان کرنے والے کہ تیری وجہ سے بیٹا نہیں ہوتا، اور لڑکی والے کہیں کہ تیرے بندے میں کمی ہے اس کی وجہ سے بیٹا نہیں ہوتا. ہم کون ہوتے ہیں بچیوں کے اوپر ایک دوسرے کو جا کر اظہار افسوس کرنا، ہائے بڑا دکھ ہوا تیری تیسری بیٹی ہو گئی. کیوں کسی کا غم کو تازہ کرتے؟ بالفرض اگر اس کو غم ہے اس کو حوصلہ دو، بالفرض اگر ہے، ورنہ تو اس کو غم ہی نہیں کرنا چاہیے. کوئی حرام کام کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ پتہ نہیں اس کے صدقے کتنی مال عطا کرے. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا کاروبار نہیں چلتا تھا، بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا فرما دیا. کہ شریعت نے یہ ذہن دیا، ہمیں تقدیر کے اوپر بھروسہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے صدقے تمہیں رزق دے رہا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے آج اس ماں کے اوپر ہم روتے ہیں، ہائے ماں ہائے ماں، وہ بھی تو پہلے پیدا ہی ہوئی تھی نا، وہ بچی تھی نا، اگر وہ ہی نہ ہوتی تو ہمیں ماں کہاں سے ملتی. آج جس بیوی کے پیچھے لگ کر ہم سارا کچھ برباد کرتے ہیں وہ بھی تو بچی تھی نا پہلے. کچھ معاشرے کا جو نظام ہے، ہم جب اس کے آگے پیچھے ہوں گے، یا بے حیائی کی طرف جائیں گے یا بچی کو باعث مصیبت سمجھیں گے، تو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی وہی ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی مرضی سمجھے. یہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام کی اپنی شہزادیوں سے کیا پیار تھا. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 454 کہ آقا علیہ السلام جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے نا، تو حضرت فاطمہ جو تھی وہ آپ کے ادب میں کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پہ آقا علیہ السلام کو بٹھاتی. یہ حضرت فاطمہ کا ادب تھا. اور جب حضرت فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں آتی تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. کتنی بڑی
عزت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام نے عطا کی. اسی طرح نجاشی بادشاہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیورات کچھ بھیجے نا, اور اس میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی تھی, بڑی قیمتی انگوٹھی تھی. آقا علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کے ساتھ یا چھری کے ساتھ چھوا اور اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ انگوٹھی عطا کر دی. اسلام پتہ کیا کہتا ہے کہ جب بندہ گھر میں کوئی چیز لائے, ہمارا معیار کیا ہوتا ہے کہ جیڑی چیز جہاں بچے نہ مینو پیار ہوتا نا سب تو پہلے انہوں دینے ہیں. اسلام کا یہ معیار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو چیز گھر میں لاؤ پہلے بچی کو دو. یہ ہے بیٹی کا حق. جائیداد جب زندگی میں تقسیم کرو تو بیٹی کو بھی اتنا, بیٹے کو بھی اتنا. بیٹی کی فضیلت میں جنت, بیٹی کی فضیلت میں وہ بیٹیاں جہنم سے آر ہو جائیں گی. یہ بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا, بیٹی کے بارے میں فرمایا. پھر کیا کہ جب چیز دو, جب اولاد کو کوئی چیز دینی ہو, کوئی پھل دینا ہو, تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ پہلے بچی کو دو. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹے دل والی ہوتی ہے, یہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتی ہیں, خوش ہو جاتی ہیں, ان کو دو. اور آقا علیہ السلام کا خود اپنا بھی یہی انداز رہا کہ اپنی شہزادیوں بلکہ ان کی اولادوں سے پیار کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی شہزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کر نماز پڑھتے تھے. ہم تو صرف حضرت امام حسین والی ہی حدیث پڑھتے ہیں نا کہ ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا, اور وہ خود ہوئے تھے حضرت امام حسین جب سرکار سجدے میں تھے, حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر خود سوار کر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک. اور ایک حدیث پاک میں کیا فرمایا, شعب الایمان کی بڑی پیاری حدیث پاک, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 154. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا تکریہ البنات, بیٹیوں کو ناپسند نہ سمجھو, ان سے نفرت نہ کرو. فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ مُجَمِّلَاتُ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھر کا سکون اور گھر کو زینت بخشنے والی ہیں. حدیث پاک پھر سنیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ گھر کا حسن ہوتی ہیں, گھر کی زینت ہوتی ہیں, اور گھر کا سکون ہوتی ہیں, بندے کے دل کا سکون ہوتی ہیں. کہ جب بندہ گھر میں جائے تو سب سے پہلے بیٹی آگے سے ملتی ہے, جی ابو جی آ گئے ہیں. وہ بیٹا تو باہر آوارہ گردی کرنے گئے ہوتے ہیں. بیٹی گھر کی زینت ہوتی ہے. زینت کیا ہے کہ گھر میں وہ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں, اپنے گھر کے کام کاج, صفائی. جب گھر کا کام کاج کرتی ہیں تو بندے کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ گھر میں صفائی ہے. عورت گھر میں نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے بندے مرد کو کہ کام گھر کا کرنا کون. ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں نا جا کر, تو کی ساری دیہڑی ویلی بیٹھی رہنی ہے. ایک دن وہ بیمار ہو جائے تو جتنا وہ گھر میں گند پڑ رہا ہو نظر آتا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, کپڑے بھی گندے مندے ملتے ہیں, دھویا ہوا استری کیا ہوا سوٹ نہیں ملتا, تب پتہ چلتا ہے عورت کیا کرتی ہے. اور عورت جو سمجھتی ہے نا کہ مرد شاید جاتے ہیں باہر سے جا کر ایسے درخت سے پیسہ اتارا اور گھر میں لا کے پکڑا دیا, یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑا کام کر رہے ہوتے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی دیر ہوتی. اسی طرح بندہ اگر اپنے ذہن میں سے یہ نکال دے کہ یا میرا بیٹا نہیں, کیوں زندگی میں اپنے آپ کو مایوس اور کیوں اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر بیٹھا ہے. فخر کرے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے بے اولاد نہیں کیا, اور کوئی تو میرا نام لینے والا ہے. یہ جو چلتا ہے نا, وہ پشتوں کا کیا بنے گا, ہمارے نسل کی کا کیا ہوگا. وہ گندی نسل جو ہوتی ہے نا آگے, بڑے بڑے مولویوں کی, بڑے بڑے پیروں کی گندی نسل کا آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے. بڑے بڑے بزنس مینوں کی اولاد نے سارا کھا پی. یہ نسل کی ہمارے ساتھ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ غلط فہمی اور یہ تکبر ہم اپنے دل سے نکال دیں کہ میری نسل کا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. بیٹیاں بھی جب تک زندہ رہیں گی نیک کام کرتی رہیں گی, تمہیں ثواب ملتا رہے گا.
اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات؟ اور نسل کی کوئی قیامت والے دن فضیلت ہے کہ لو جی اس بندے کی اتنی سال نسل چلی، اس کی اتنی سال چلی، کچھ نہیں ہونا، کیوں پریشان ہے؟ معاشرہ کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا کو ہم ذہن بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھیں؟ جو دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر راضی رہے۔ آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ یہ تمہارے گھر کی زینت ہے۔ بے وقوف ہی شخص ہوگا جو اپنے گھر میں لاکھوں روپے کی زینتیں کر لے اور اپنی بچی کو منحوس سمجھ رہا ہو۔ اصل زینت تو وہ بچیاں تھیں جو تیرے گھر کی زینت ہے، جس کو شریعت نے زینت قرار دیا۔ اصل دولت تو وہ ہے کہ بعد میں بچے، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، بچے تو جداد کے لیے لڑتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کی اپنے سسرال میں یاد کو تازہ رکھتی ہیں۔ بیٹے تو لے دے کر ادھر ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، بیٹیاں اپنے باپ کے، اپنی ماں کے گھر کو یاد کرتی ہیں کہ ایک ہمارے والدین کا بھی گھر تھا جہاں ہم فخر سے جایا کرتی تھی، آج وہ بھائیوں کا گھر ہو گیا، آج بھابھی ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ ہمیں یاد رکھیں گی۔ تو آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، بیٹی کے حقوق۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے چند حدیثیں پیش کی ہیں اور صرف حدیثیں ہی پیش کی ہیں، اور بھی اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، شرعی احکام، وراثت کے اعتبار سے، نفقے کے اعتبار سے، دیگر پرورش کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کی تعلیمات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی صرف فضیلت کہ بیٹی ہونا بھی، اس کی اچھی پرورش کر دینا بھی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس کے اوپر کثیر احادیث ہیں، بندے کو بیٹیاں اچھی پرورش جن کی ہوگی، بہنیں جن کی اچھی تربیت کی ہوگی، وہ اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ جس گھر میں یہ ہوں گی اس گھر میں رحمت ہوگی کہ فرشتوں نے اس کے لیے السلام علیکم ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے جاہلیت والے کاموں سے محفوظ فرمائے، افراط و تفریط سے بچائے، نہ عورت کو اتنی آزادی دو کہ وہ اپنے آپ کو شریعت سے بھی آزاد سمجھے، اپنے شوہر کے حقوق سے بھی آزاد سمجھے، نہ اتنی اس کو باندھی بناؤ، اتنا ظلم کرو کہ جو شریعت نے اس کو حقوق دیے ہیں، جو شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے، جو اس کو کمزور جان سمجھ کر اس کی عزت کا، اس کے دیگر معاملات کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کو بھی نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیں۔